جی ویلکم ٹو آج کا سب رنگ. اور آج ہم جو ڈسکشن ہے ہماری وہ صرف جو 27ویں ترمیم ہے اس پر رہے گی. ویسے تو حکومت جو ہے اس کو 24 ووٹ درکار تھے سینٹ میں پاس کروانے کے لیے. تو ہماری جو سیاست ہے اس میں لوٹے بڑے ہوتے ہیں. آج بھی 2 لوٹے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہوا ہے سیف اللہ ابارو, اور دوسرے ہیں جناب احمد خان جے یو آئی سے. یہ دونوں لوٹے ہوئے ہیں. کاش کہ ہماری سیاست میں یہ لوٹوں کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہو جائے. لیکن ابھی اس پر جو ہے وہ بحث بھی ہوگی. لیکن اس ترمیم جب آنے سے پہلے یعنی سینٹ میں آنے سے پہلے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے, لیکن ان کی کچھ نہ سنی گئی ابھی تک. لیکن انہوں نے ایک نعرہ دیا. تو کیا یہ جو تحریک ہے ملک میں یہ نعروں سے چلتی رہے گی یا عملی طور پہ یہ باہر بھی نکلیں گے؟ یہ ذرا سنیے گا. پہلے سب سے سنیے گا کہ جناب علامہ راجہ ناصر صاحب نے کیا کہا. پاکستان 1971 کے بعد جس میں پاکستان ٹوٹ گیا تھا, اب ایک بار پھر ایک نئے خطرناک موڑ پہ کھڑا ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر جمہوری ادارے مفلوج کر دیے گئے ہیں. ایسی آئینی ترامیم جنہوں نے آئین کی روح مار ڈالی ہے اور طاقتوروں کو اور طاقتور کر دیا ہے. ایسے طاقتور جو عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو مارشل لا لگا دیتے ہیں, جو ظلم کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. تو اس وقت پورے پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسی سیاہ اور انتہائی خطرناک آئینی ترمیم جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سٹینڈ لیں, کھڑے ہوں, بولیں. کل رات 8:30 بجے ہم سب ایک نعرہ لگائیں گے کہ اس دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. ہر ایک نے, چھوٹے بڑے, مرد و زن, پیر و جماع, پوری دنیا میں جہاں پاکستانی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اسے اس صدا کو بلند کرنا پڑے گا, دستور کی خاطر, آئین کی خاطر, وطن کی خاطر. اس کے بعد جناب انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جناب محمود اچکزئی صاحب. انہوں نے کیا کہا؟ کی تائید میں, ان کی اقتداء میں جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مکمل ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ہم سے کم سے کم, مجھ سے تو کم سے کم 5 دفعہ یہ حلف لیا گیا ہے کہ ہم اس آئین کو کیا تحفظ کریں گے. آئین پہ ہماری اپنی پارلیمنٹ حملہ آور ہے, اس لیے ہم ڈائریکٹ عوام کے پاس جا رہے ہیں. عوام سے ویسے بھی لوگوں کے سوالات تھے کہ کب تاریخ شروع ہوگی. جس انداز میں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کی طاقت پہ, وہ جس انداز میں وہ بنیادیں ہلا رہے ہیں پاکستان کی جو آئین کی, ہمارے سوا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم تمام پاکستان کے وطن دوست جمہوری جس بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو اپیل کریں. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کل رات سے ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. اس میں یعنی کہ کل رات کو یہ, یعنی آج جو گزری رات ہے اس میں انہوں نے یہ شروع کیا, اور جو اسد کیسر ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے. تو ہم بھرپور طریقے سے اس قانون سازی کو مسترد بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس یہ حق اور یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون سازی کرے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے, میں تمام اس موقع پہ تمام جمہوری قوتوں کو, ایون میں جوڈیشری کو, میں بار ایسوسیشنز کو, میں میڈیا کو, میں پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہ خواہش کرتا ہوں کہ نکلے. اگر آج آپ نہیں نکلتے, آپ آواز نہیں اٹھاتے, تو یاد رکھیں یہاں جمہوریت خطرے میں ہے, جمہوریت ختم ہو گئی ہے, امن اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں رہی. جی جمہوریت ختم ہو گئی ہے. ویسے جب بھی موقع آتا ہے نومبر کا تو یہ ایکسٹینشن کے مسئلے جو ہیں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مسودہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں چھپایا جاتا ہے لاسٹ منٹ تک. یہ ذرا دیکھیے, شری رحمان صاحبہ ہیں, انہوں نے صحافیوں کو مسودہ جو ہے اس کی کاپی دینے سے انکار کر دیا. نہیں, ان کو مت دیں. یہ آپ کی ہے. نہیں چلے جی 2 منٹ کی یار بات پرنٹ ہو رہا ہے. صاحب یہ 243 پہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ 243 کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ متی اللہ جان گھبرایا ہوا ہے, پورے پاکستان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. نہیں تو بتائیں کیا ہے میں 243 پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں, آدھے گھنٹے کی جائیں اور 243 کے اندر آپ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی سر. میں نے ہر چیز کیا ایئر چیف اور نیوی چیف ماتحت ہوں گے؟ میں نے ہر چیز بتائی ہے, آپ جا کے وہ سنیں, آپ ڈکٹیٹ تو بتا دینا سر. متی صاحب میں آپ کو چھوٹے ہوتے کا جانتا ہوں. جی یہ چھوٹے ہوتے ہوئے کا ان کو جانتے ہیں, لیکن جواب انہوں نے
نہیں دیا، کیونکہ جو ہماری میڈیا ہے اس کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ جو شق 243 ہے اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب لاسٹ ایئر جب ایکسٹینشن کا مسئلہ اٹھا تھا تو سنیے ذرا کیا ہوا. مبارک ہو، آپ نے آرمی چیف کو 2 سال کی مدت بڑھا دی ہے. آپ کے کیا کس نے بتا دیا کہ ہم نے بڑھا تو دیا؟ آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، آپ کو ٹیکس پیئر کے پیسے پہ یہاں پہ سیشن سے ہو کے آئے سب ہیں. سے زیادہ امپورٹنٹ ہم خود ہیں. جی سر. تب آپ کو بڑا عزت کرتا تھا، بڑا فالو کرتا تھا. بہت مہربانی. لیکن ابھی آپ کی سر، اب میرے سوال کا جواب 5 منٹ میں آپ نے اپنی عادت بتا دی. میں عوامی دفعہ جنرل باجوہ کو سینشن دے کے خدمت کی تھی. اب ایک مشورہ کریں. آپ کو یہ آکاشن نہیں ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ اس قسم باتیں کریں؟ ذاتی بات نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی بات. کیوں پوچھتا ہے؟ ہمیں تو کوئی پچھتاوا نہیں ہے. کوئی پچھتاوا نہیں ہے. تو پھر کیوں کہہ رہے تھے وہ غلطی تھی جنرل باجوہ کی؟ آپ کے لیے میں یہ باتیں نہیں سنتا. سر، یہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا بل یہ اچانک اتنے خفیہ طریقے سے کیوں آپ نے پارلیمانی پارٹی کو بریف کیا گیا ہے، کیبنٹ کو بریف کیا گیا ہے، کس نے آپ کو کیا خفیہ لوگوں کو اعتماد میں نہیں رہنا چاہیے اس قانون سازی میں؟ بغیر اعتماد کے ہی سب کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور علامہ ناصر جو ہیں، علامہ راجہ ناصر جو ہیں، انہوں نے آج سینٹ میں اٹھے اور انہوں نے اس کی کاپیاں پھاڑی مسودے کی، اور انہوں نے جا کر جو تارڑ صاحب ہیں، نذیر تارڑ صاحب، وہ پیش کر رہے تھے، ان کے منہ پہ دے مارے. Bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken. بہرحال یہ پاک announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ان دو شخصیات جو ہیں ان کو تو ضرور ہوگا. ہماری طرف اب کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، پاک صاف کوئی مقدمہ نہیں رہا. اور یہ دو لوٹے ہیں جو JUI کے لوٹے ہیں، یہ ہیں، اور جناب جو PTI سے لوٹے بنے وہ یہ ہیں. یہ دونوں لوٹے بنے. کاش کہ ہمارے ملک میں لوٹوں والی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے. ہمیں آل دا وے فرام اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب نے جوائن کر لیا ہے. ان کو کہتے ہیں جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسا؟ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں لنڈن سے جوائن کیا ہے یسر بھائی نے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ انٹرو تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ چیزیں جو ہے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. افتخار بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو میں یہ چیز بھول گیا کہ جو ہمارا KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان پہ بھی FIR جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے. انہوں نے جب یہ بیان دیا تھا کہ ہماری مسجدوں میں کتے باندھتے ہیں اور جب ہم ان کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس پہ بھی ہم بات ضرور کریں گے بعد میں. لیکن سب سے پہلے افتخار بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے. انہوں نے اپنے دوستوں سے اپنا نام بھی جو ہے وہ ڈروانا چاہا کہ ان کو بھی اس تنہا جو ہے اس تسنہ جو ہے وہ ساری عمر کے لیے مل جائے. لیکن کسی نے ان کو کہا کہ بھائی اگر یہ آپ کروائیں گے تو عمران باہر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں جی، جو آئین ترمیم کی بات 59 شکیں جو ہیں وہ مرحلہ وار شکوار وہ منظوری ملتی رہی ہے، مل گئی ہے. جی جی. آپ دیکھیں انسانی تاریخ کی جو 8000 سالہ انسانی تاریخ ہے، جس کسی کو بھی ایبسولوٹ پاور ملتی ہے وہی اس کا ڈکلائن کس قدر برا ہوتا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. شداد، نمرود، فرعون، آگے جتنے بھی آتے جا رہے ہیں. ماڈرن ہسٹری میں آپ دیکھ لیں جو آپ کے ڈکٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. اب جہاں تک استثناء کی بات آ رہی ہے، امیونٹی کی بات آ رہی ہے کہ جناب کوئی بھی جرم کر لیں، یا جناب آپ سمجھتے ہیں عقل کل اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں ان دی بیسٹ انٹرسٹ میں کام کر رہا ہوں، جو اپنی ذات کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہوں، وہ جناب چاہے میں بندے ماروں، چاہے میں کیا کہتے ہیں میسیکر کروں، کچھ بھی کروں، لیکن میں جو کروں اس کے بعد مجھے قتل کا بھی جرم معاف ہونا چاہیے
اور ایون آئین توڑنے کا جرم بھی معاف ہونا چاہیے. اور جو بھی کر لے, اب مجھے نہیں پتا کہ زنا کرے تبھی معافی ہوگی یا کوئی بھی, یعنی جب کیس مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس حیثیت میں پھر کیا کیا جائے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس آئین کے اندر آرٹیکل 6 ہے. پاکستان میں آج تک آئین کس نے توڑا ہے؟ کوئی سیولین تو آئین نہیں توڑ سکتا, نہ اس طرح کی اس کے بعد ایبسولوٹ میجورٹی ہوتی ہے. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئین توڑیں تو وہ آرٹیکل 6 کا مقصد کیا رہ گیا. یہ ڈیبیٹ آج کل ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے کہ یہ آرٹیکل 6 اس کے ساتھ کیا کیا. یہاں تک امیونٹی کی بات ہے, دیکھیں جو حضرت خالد بن ولید بڑا معتبر نام ہے, بہت اللہ کی تلوار ان کا نام تھا, اور وہ حالت جنگ میں جب وہ جنگ میں تھے تو اس وقت ان کو معزول کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ اللہ کی تلوار, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو کرتے کا سوال ہوتا ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ عمر ہمارے پاس یہ کہاں سے آیا ہے, دوسرا جو آپ کے کندھے کے اوپر آپ کے کلوتھ ہے یہ کہاں سے آیا. پھر آپ دوسری اور بات دیکھیں, حضرت بی بی فاطمہ کو دیکھیں, جب قرآن پاک کی آیتیں والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, سارق بولتے ہیں عربی میں چور کو, اور سارقہ بولتے ہیں چورنی کو. وہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ جزاء کسب, یہ ان کی کسب کی یعنی اس کی چوری کی یہ ان کی سزا ہے. تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کویسچن ہو کہ ایون حضرت بی بی فاطمہ جو خاتون جنت ہیں وہ بھی اگر چوری کرتی ہے یا ان کے اوپر بھی یہی سزا جو ہے, ان کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے. جب ہمارے جو جن کی خاطر کائنات بنائی گئی, جس طرح ہمارا جو اسلام ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, اگر ان کو امیونٹی حاصل نہیں ہوئی تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں. اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ مشرف کو دیکھ لیں, اس کو بھی وہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا بھی عہدہ دیا گیا تھا. جتنے بھی طالع ازما آئے ہیں, ڈکٹیٹرز آئے ہیں, 8 سال رہا ہے, کوئی 15 سال رہا ہے, 11 سال رہا ہے, 10 سال رہا ہے, ان کا انجام کیا ہوا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, مشرف کو دیکھ لیں, اب جو آخری وہ لیٹسٹ جو بندہ اس کی کس بیماری میں مرا ہے. آپ فیلڈ مارشل ایوب خان کی قبر آپ دیکھیں, ادھر جا کے وہ فیلڈ مارشل ہی ہے ادھر, کہ ہر ایک شخص نے مرنا ہے. کلو ذائقۃ الموت کا جو تصور ہے نا, وہ ذائقۃ الموت ہر ایک نے چکنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ترامیم جو ہیں اس سے آپ جو نیچر کے قوانین ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی جو قادر مطلق کا جو تصور ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو علماء حق بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سینٹ کے اندر ترامیم پیش کی گئی ہے وہ بہت ایک خوف ہے. دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا ہے, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ایک طرح کی مہر لگا دی ہے کہ جناب یہ ساری عمر وردی پہنے رہیں گے, یہ ساری عمر ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی, اور گھر بھی چلے جائیں تو ان کو وردی رہے گی اور سب کچھ. اور یہ ایک طرح کے ان کو سٹیمپ کیا گیا ہے کہ یہ اس طرح کے ہمارا جو فوجی جرنیل ہے وہ بزدل ہے. اب یہ خود جنرل صاحب کو سوچنا چاہیے, فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں, کہ جناب والا کہ آپ پر یہ دو سٹیمپ لگ گئی ہیں. ایک تو عمران نے پرسوں یا اس سے ایک دن پہلے کہا ہے کہ ذہنی مریض والا تصور ہے, پھر دوسرا یہ والی بات کر دی کہ بزدل. انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھا جائے اس کو ذرا اس کا ڈائسیکشن کریں تو یہی بات نکلتی ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہے کوئی بھی فیس نہیں کر سکتے جو گناہ جو انہوں نے کیے ہیں. اور اس کے ساتھ اپنا زرداری صاحب نے اپنا نام بھی بیچ میں ڈلوا لیا. اب زرداری صاحب نے جو بھی 2 نمبریاں کی ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی سزا معاف ہوگی ہے یا وہی آرٹیکل 6. پھر آرٹیکل 6 کس کے لیے رہ جائے گا؟ جوید قاضی صاحب کے لیے رہ جائے گا, افتخار چودھری صاحب کے لیے, یا باقی دوسرے دوستوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے سینٹ میں اپروو کیا, یہ ادھر بھی اپروو ہو جائے گا, قومی اسمبلی میں بھی ہو جائے گا, لا بھی بن جائے گا. آگے مجھے بتائیں کہ عمران خان کو 300 کے قریب جو ہیں کیسز بنے ہیں وہ کس قانون کے تحت بنے ہیں؟ آئین تو یہی تھا نا, اب چینج ہوا ہے نا. اس وقت تو آئین بھی تھا, رول آف لا جو تھا وہ یہ تبدیلی نہیں ہوئی تھی. تو عمران کے خلاف جو کون سا آئین کے تحت اس
मुकदमात दर्ज हुए 300, और अभी भी जो उनको बेल नहीं मिल रही, जनवरी में हुआ है उसका कि आप इसको चलें, ठीक केस को है, सुने, आज नवंबर आ गया, तो ठीक है। इमरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान की एक बात जो है सच साबित हुई है कि जी, ये जी। लोग मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, ये कहता है वो जेल में बैठा के एनआरओ मांग रहे हैं, ये है एनआरओ। वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा के एनआरओ लिया उन्होंने, क्योंकि इमरान उनको एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं था। जी कैसा? जी, जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। यशो भाई, आप क्या समझते हैं कि इस्तिस्ना जो है वो कब मांगी जाती है? तभी मांगी जाती है जब शायद मुझे पता हो कि मैंने कुछ जुर्म किया है, कुछ गलतियां इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं कि शायद मुझे अदरवाइज माफ़ी ना मिले। तो ये तरीका जो है, वैसे तो पाकिस्तान में सब जानते हैं कि ये हुकूमत कौन चला रहा है, और ये जो तरामीम है ये भी कौन ला रहा है। तो उन्होंने मेरा ख्याल है अपने लिए ही ये तरामीम जो है वो करवा ली है। तो आप क्या समझते हैं कि ये डरे हुए हैं इसलिए ये करवाया है? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में एक फ्रेज जो था कई बार पढ़ चुका हूँ कि यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द प्राइम लॉ, जी, कि इंसान का बेहतरीन मफाद जो है वो कानून है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको कर लिया कि वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है, स्पेसिफिक पीपल इज अ प्राइम लॉ, ये उनकी बचत के लिए है। अब ये देख लीजिए कि किसी भी चोर को, डाकू को, जानी को, डकैत को, किसी भी आदमी को आप सदर बना देंगे, वो सारे उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ये जरदारी साहब हुए हैं, अगली दफ़ा प्रेसिडेंट, मेरा ख्याल है अगर अगली दफ़ा गवर्नमेंट फिर बनानी पड़ेगी तो उसमें सदर बन जाएंगे नवाज शरीफ, फिर उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये सारे सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, इल्ला कि कोई अल्लाह की मदद आ जाएगी, कोई अबाबील आ जाएंगे या कोई और धमाका हो जाएगा और उसके बाद ये सारे सिलसिले रुकेंगे। इस सिलसिले ने रुकना तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब वक्त ने तब्दील होना है, और ये कब तब्दील होगा इतनी सी बात है। बाकी मुझे अफसोस होता है कि हमारे जनरल साहब ने बड़ी बुज़दिली का सबूत दिया है कि बजाय इसके कि आप फ्रंट से मुकाबला करते कि ठीक है मैं रिटायर हो गया हूँ, अगर मुझ पे कोई केस बन सकता है तो बना के दिखाएं, और अगर आप उसको सजा दिलवा सकते हो तो दिखाएं। लेकिन उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया कि अपने ऊपर लीगल कवर लेने की कोशिश किया, ले लिया बल्कि, और अब ये है कि वो धंधनाते फिरेंगे, जो चाहें कर लें। जैसे कि चौधरी साहब ने कहा कि वो जो 6 सेक्शन है तरमीम, वो जो किया हुआ है कि मतलब आइन तोड़ने वाले को सजा हो जाएगी, वो कोई सजा नहीं होगी, जाहिर है। अब देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी ने आज जो एक क्रेडिट सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी लेती रही है कल तक की डेट तक कि जी आइन हमने बनाया है और मुत्तफिका आइन है, आज उसी आइन को उन्होंने गैर मुत्तफक कर दिया है, क्योंकि आज जो तरमीम हुई है वो मुत्तफिका नहीं थी। और आज उनके लिए खुशी की बात यह कि सेनेट में 100% सीटें उनको मिल गई हैं। 100% इन मालूम की हाजिरी ही 64 की थी, बाकी लोग तो थे ही नहीं, वहां पे मौजूद ही नहीं 2 थे। लोटे थे ना सर। जी नहीं, वो लोटे शामिल ही थे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब 64 की हाजिरी थी, 64 सीटें उन्हें मिल गई, 100% उन्होंने अपनी करवा ली है। उसमें वो ठीक है, जितना जश्न मना सकते हैं मना लें, लेकिन लोटों का जो हाल होगा अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। लेकिन जाहिर है जो लोग खराब हैं उन्होंने खराब होना है, और ये पर्दे उठते चले जाएंगे। अभी मतलब सियासी लोगों के पर्दे उठ रहे हैं, आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि गैर सियासी लोगों के भी, फौजियों के भी पर्दे उतरेंगे, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो दूसरे लोग हैं, अदलिया में जो काली भेड़े हैं, उनके भी पर्दे उठेंगे। आप देख लीजिएगा कि मतलब ये वक्त की बात है, सारी देर है, अंधेर नहीं है। जी, इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि तहरीक जो है वो आवाम के निकले बगैर नहीं हो सकती, लेकिन जो आजकल का माहौल है, जो फस्तायत है, उस हवाले से आवाम तो बहुत डरी हुई है, क्योंकि 26 नवंबर देख लें और ये टीएलपी के साथ जो अभी रिसेंटली हुआ है वो देख लें, तो आवाम तो निकलने से रही, तो फिर ये तहरीक जो है पीटीआई वाले चलाना चाहते हैं वो कैसे चलेगी? देखें, मेरी 2 लोगों से बात हुई है, देखें मीना अफरीदी और दूसरे शफी जान साहब जो है इनके तर्जमान हैं, उनके सोहेल अफरीदी के, वो देखें 12 को इनका है
जरगा बड़ा अहम जरगा है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि उसको ना कामयाब होने दिया जाए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आपने देखा होगा सुहेल अफरीदी पर उन्होंने मस्जिद में कुत्ते बांधने वाली स्टेटमेंट पे और एक उस पे बाद में आते हैं। जी हाँ ठीक है ना। और उसने ये कहा है, और 14 को इनका ISF का इजलास हो रहा है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, जिसमें आपको पता है कि सुहेल अफरीदी जो है ISF से आया है, वो बराह रास्त यंगस्टर, जो मुराद सईद का जो है डोमिनेंट फैक्टर जो उसमें ISF का, उनका ये कहना है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि पहला तो जरगा होगा और दूसरी बात ये, और अगर जिस वक्त इमरान खान हमें कहेगा, और ये बिल्कुल मैंने उनके पश्तूनों से मैंने बराह रास्त एक नहीं, मैं कम से कम 10 लोगों से मैंने बातचीत की है, पेशावर में कुछ, यहाँ खैबर या इस्लामाबाद में भी हैं कुछ लोग, कोई लाहौर वगैरह में, उनका यही कहना है कि जिस वक्त इमरान खान की ने हमें कहा, इररिस्पेक्टिव के ये लोग जो नारे मार रहे हैं, वो ये अपना नून लीग वाले, हम इससे नहीं डरेंगे। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था वो हम अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम अपने सीने पे गोलियां खा के हम ये देखेंगे कि अब सुहेल अफरीदी को किस तरह वो गिरफ्तार करने आते हैं। हम लोग निकलेंगे, बाय ऑल मीन्स हम निकलेंगे। और उसका कहते हैं हम लोग ये भी वेट कर रहे हैं कि 17 को और 18 को जो हो रहा है ट्रम्प का और MBS का एक इंतहाई अहम मीटिंग हो रही है ट्रम्प की और गजा के ऊपर। उनका ये कहना है कि हम ये देखेंगे उसका आउटकम क्या है। हमारे कहते ख्याल में ये है कि ट्रम्प की पॉलिसी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, ठीक है, क्योंकि जो जिनजी है, जो नई जनरेशन है, वो 70% जो है उन्होंने वोट दिया है। जो आपको पता है जोहरान को जो विक्ट्री हुई है उसमें 70% जो है वो अंडर 30 हैं और खवातीन भी अंडर 30 हैं। ये लोग जोहरान जो है ममदानी, तो उसमें ये उन्होंने कहा ये नहीं कि वो शिकस्त उनको हुई है ट्रम्प के कैंडिडेट को, बल्कि ये शिकस्त ट्रम्प को हुई है, वो कर रहे हैं। अब उनका फैक्टर अब देखें कि जो उसने ट्रम्प ने ये भी कहा था कि ये जो बाहर निकले हैं लोग, वो 70 लाख पीपल जो है इस वक्त बाहर निकले थे। वो कहते हैं हमने ये देखना है कि क्या गजा जो इस वक्त सबसे अहम बात है और उसका ही इम्पैक्ट है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये जो लंच हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प का लंच हुआ था और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आया था, उस पर सारी जो फ्री लंच का तस्वर वहां पे नहीं है। अगर ये गजा में अभी तक नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दी है, इसमें इसी कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ, नेतन्याहू ने कहा कि ये जो 3 फोर्सेस जो हैं मुझे दरकार हैं, एक तो अजरबैजान, दूसरी इंडोनेशिया, तीसरी पाकिस्तान, बट ये तीनों फोर्सेस अंडर माई कमांड होगी, इसराइली अफवाज के अंडर होगी और ये गैर मुसल्लह करेगी हमास को। अब मुझे बताएं हमास का क्या मतलब है? हमास का मतलब वो भी वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट रह चुकी है वहां की। अब ये नहीं है कि हमास को गैर मुसल्लह मतलब आप ईरान के ऊपर भी हमला करना चाहते हैं, आप वो क्या कहते हैं मुस्लिम फोर्सेस जो हैं ये वहां क्या करने गया हुआ था शहबाज शरीफ अजरबैजान, अभी 2 दिन जहां से उसने ये मीटिंग जो है अटेंड की थी, वहां पे कहा ये जा रहा है कि अब वो इसराइल के सफीर से मिलने गया है। वहां पे अजरबैजान में इसराइल का सफारत खाना है, वो जो वहां पे 4थी दफा मेरा ख्याल गया, 4थी या 5वीं दफा गया वहां पे। अगर ये चीज थोड़ा सा वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये चीजें डेवलप होंगी। वो कहते हैं हम ब्याज नहीं आएंगे। इमरान खान की भी यही पॉलिसी होगी कि पहले तो हम तो ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा कि यजीदियत को कबूल नहीं करेंगे। ये 2 दिन पहले उसने कहा कि ज़हनी दबाव जो है, ज़हनी मरीज जो है हम नहीं बांधते, ये आसम लॉ है और वो 1% स्पेसिफिक लॉज बन रहे हैं। ये इमरान खान का और क्या कहते हैं आसम मनीष साहब का बराह रास्त 1-to-1 लॉ ये बना, इसमें ना अवाम का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो इसलिए मैं फिर भी ये समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है कि ये नारा देना
حبیب جالب کی بات یا فلاں کی بات جس وقت جب تک باہر نہیں نکلیں گے، یہ میں دیکھیں سہیل افریدی یا مینا افریدی بات کر رہے ہیں یا وہ مینا جو دوسرے جان صاحب بات کر رہے ہیں، وہ ابھی تک تو گفتگو ہے اور یہ سینیریو کو ڈفرینٹ سینیریوز کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے افتخار بھائی کہ امریکہ کے حالات کچھ بدلیں گے تو یہاں پر عوام جو ہے وہ ضرور نکلے گی، جو اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے اور وہ بھی جن کو کنوے بھی کیا گیا ہے، کیونکہ جو لو جرگہ ہو رہا ہے اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں بری طرح، وہ مادنیاں تو وہ سینے نہیں دے رہے۔ تیرا کے اندر اور دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ کی کاشت جو ہے، پوسٹ کی کاشت کا ان کو ابھی افریدی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ ویڈیو چڑھائی گئی ہے، 2 جرنلسٹ انہوں نے کہا کہ ان کے نام پہ ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا ہمارا تعلق کوئی نہیں اس ویڈیو کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہے، بالکل بہت زیادہ جو ہے اب ادھر جائیں بلوچستان میں وہ اتنے 1000 ایکڑ میں لگی ہوئی ہے پوسٹ، ٹھیک ہے نا، تو وہ کس کے انڈر کام کر رہا ہے؟ وہ بارڈر کے اوپر جو پوسٹ جو ہے وہ کون اگاتا ہے وہاں پہ، اور بلین آف ڈالر جو ہے وہاں پہ کمائی جاتی ہیں، تو وہاں یہی انہی کی حکومت ہے نا پیپلز پارٹی کی۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ یسو بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ ڈری ہوئی ہے، اور وہ افتخار چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ حالات بدلیں گے تو شاید یہاں پاکستان میں بھی کچھ بدلیں تو عوام نکل سکتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے حالات کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں بنے گا، وہ اس لیے کہ وہاں ان کو اپنی بزوڑی پڑی ہوئی ہے، یہاں وہ اس سے کیا اثر دے سکیں گے، لیکن ایک حوصلہ دوسروں کی کامیابی سے مایوس لوگوں کو ایک حوصلہ تو ملتا ہے۔ لیکن نا آپ کے پڑوس میں یمن میں ہو گیا ہے، یمن کہہ رہا ہوں میں، نیپال میں ہو گیا ہے، سری لنکا میں ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، یہ آپ کے نزدیکی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، یہاں پہ ہو گیا ہے، تو امریکہ کے حالات سے اثر نہیں پڑتا، یہ اثر ہمارے اپنے ارد گرد کے علاقے سے زیادہ ہوگا۔ یہاں پہ ظاہر ہے یہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، جتنی روتھلیس ہے ہماری جو رجیم ہے، ہماری رجیم جتنی روتھلیس ہے، اور جو اب انہوں نے مطلب وہ آئینی کور بھی لے لیا ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، کوئی کیس نہیں بن سکتا، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ اس کو پی ٹی آئی کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ عمران خان بیوقوف نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں کو لڑائے گا یا اس طرح سے آگے کر دے گا اور ان کو مروائے گا، یہ مطلب دانشمندی نہیں ہوگی، یہ مطلب عمران خان کے ہاتھ میں کارڈ ابھی بھی بہت سے ہیں، اور وہ کارڈ اپنے بڑی خوبصورتی سے کھیل رہا ہے، اور اس کو اسی طرح سے کھیلنا چاہیے۔ باہر نکل کے اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے، جان دینی ہے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ لیکن نا مئی میں بھی یہی، پچھلے سال مئی میں بھی یہی ہوا تھا، نومبر میں یہی ہوا تھا، ابھی تک لاشیں نہیں طے ہو پا رہی، کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ سینکڑوں لوگ مر گئے تھے، سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی۔ اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں کہا کہ اس طرح سے سینکڑوں لوگ نوجوان اور مر جاتے ہیں اور ان کا نام نشان نہیں پتہ چلتا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مطلب وہ تو ہمیں نقصان دے گا، جن لوگوں کے بچوں کی جان جائے گی وہ تو تحریک سے دور ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا کسی نہ کسی وقت، لیکن اس کو ایک طریقے سے، کوئی ڈسپلن سے یا کسی نہ کسی حکمت عملی کے تحت اس کو آگے چلانا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں، تحریک کا مطلب یہ نہیں تو کہ آپ ایک دم سے سڑک پہ آ جائیں اور سینہ کھول کے سامنے گولی کھا لیں، اس کے کوئی حکمت عملی دوسری بھی ہو سکتی ہے کہ خاموش ڈپلومیسی کے امکان اگر کچھ پیدا ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے کوئی ایسی صورت نکلتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ کم از کم ایک جھنڈا، ایک آدمی بھی کھڑا رہے گا تو تحریک تب تک قائم رہے گی۔ اگر کسی بھی تحریک کے لیے جب تک ایک آدمی بھی زندہ ہے وہ تحریک تو باقی ہے نا، تو یہ تحریک چلتی رہے گی۔ دوسرے لوگوں نے بھی کبھی نہ کبھی کمزور پڑنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں آنکھ جھپکنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انتظار کا نفس کا گیم ہوگا یہ۔ اور اچھا یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اعتزاز احسن جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں عاصم منیر اور نواز شریف پاکستان توڑنے کے ایجنڈے پر ہے، جو کوئی بھی ان سے سب کروا رہا ہے وہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ مطلب اب بعض لوگوں کی باتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، رضا ربانی کی باتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اعتزاز احسن ابھی اپنے اس کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں سے ہو کے آئے ہیں، ان کی باتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ اب زبانی مطلب جتنا بول سکتے ہیں بول لیں گے، کوئی عملی قدم اٹھائیں گے تو پھر ہے نا۔
مطلب یہ لوگ رونا دھونا کرتے رہیں گے, روتے دھوتے رہیں گے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں اور سچے ہیں. مطلب اگر آپ نے کو کرنا ہے تو وہاں کھل کے مخالفت کرتے نا, وہاں تو سارا انہوں نے اتفاق رائے کر لیا تھا. وہ جو پیپلز پارٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب دیکھ لیجیے خود ہی اعتراض ایسا نے یہ بھی تو کہا نا کہ وہاں ایجنڈا کسی کو نہیں دکھائے گا, سرسری سی بات ہوئی اسی پہ سب پہ طے ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا. اس وجہ سے اعتراض ایسا کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے, اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, کوئی ان کا تجزیہ ہے تو اس کو پیش کریں نا. صرف ہوا میں بات کرنے سے تو بات نہیں پڑتی نا. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی یہ ایجنڈا ہے کسی کا, لیکن آپ کے پاس کوئی انفارمیشن کسی قسم کی ہے, آپ کے پاس کوئی سالڈ قسم کا کوئی آپ کا تجزیہ کیا ہے, آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, اس کو پیش کریں نا. صحیح ہے. زبانی کلامی مطلب اپنے مطلب میڈیا میں آنے کا ایک بہانہ نہیں تراشنا چاہیے. صحیح ہے, بالکل. افتخار بھائی, یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں, ان پر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, یہ ایف آئی آر ہے, انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ ہماری مساجد جو ہیں ان میں کتے باندھے جاتے ہیں, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مت کرو تو وہ کہتے ہیں ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے اس وقت؟ جی, وہ تو جس وقت یہ وزیر اعلیٰ الیکٹ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے آمنے سامنے. آپ کو پتا ہے ڈی جی آئی سی آر وہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دے کے آئے کہ جناب یہ غدار ہوگا, یہ ہم اس کا راستہ روکیں گے, اور بے شمار باتیں کی ہیں. اب اس پہ پھر ایک پروگرام ہو جائے گا. پھر وہ انہوں نے ادھر آ کے بھی ڈی جی آئی سی آر نے اسلام آباد میں بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہیں. تو وہ تو سہیل افریدی کے ساتھ ان کا ایک طرح کا ویر ہے. ویر اس کی ریزن آپ کو پتا ہے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ایف آئی آر کاٹنے والی بات, اس سلسلے میں میری بات ہوئی تھی, جو میں بات کر رہا تھا ٹرمپ کے والے سے بھی, جو ان کا یہ خیال ہے, جو میں ضروری نہیں میں اس سے جو اس کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب والا کہ اس طرح اگر ہمارے اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے, وہ بے شمار جو ویڈیوز ہیں 60-70 کے قریب تو ویڈیو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, کہ جو ملٹری نے کیا ظلم کیا ہے, کتے باندھنے والی بھی بات کی ہے, دوسری باتیں کی ہیں. تو یہ ان کو کرنا یہ چاہیے, وہاں کے جو عام بات کر رہے ہیں کہ افریدی کو, سہیل افریدی کو یہ کرنا چاہیے کہ جناب والا وہاں پہ جتنے 60-70 جو بھی ہیں لوگ, وہ آ کے بیان جب دیں, ادھر آ کے اسٹیٹمنٹ ادھر ریکارڈ کروائیں کہ وہاں واقعی جناب یہاں پر کتے جو تھے, یا فلاں یہاں پہ یہ ظلم ہوا, یہاں پہ یہ ڈرون حملے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ 14 لوگ جو شہید ہوئے تھے جس میں خواتین اور بچے شامل تھے, ابھی ان کو کروڑ روپے دیا تھا علی گنڈا پور نے اس وقت. تو وہ اس وقت یہ بات چلی تھی کہ کور کمانڈر کو اور دوسرے بریگیڈیئر صاحب جو فائٹ گئے ہوئے تھے ادھر لاہور سے, ان کو اس خلاف مقدمہ درج کیا جائے, وہ اس کو کول ڈاؤن کر لیا جائے. تو یہ جو مساجد, جس طرح کی مساجد کی بات کر رہے ہیں, کتے باندھنے والی بات کر رہے ہیں, یا ویسے بوٹوں میں چلے جاتے ہیں, کئی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. ان کو چاہیے کہ ویڈیوز لگانے کے بجائے آپ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایف آئی آر میں جو ہے ایک ایف آئی اے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جو سائبر کرائم کا, این سی سی آئی کا, ویسے تو این سی سی آئی کے سارے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ گرفتار کر چکے ہیں, یہ پتہ نہیں کیسے بچ گیا جو. تو اس کے بعد آپ بیان ریکارڈ کرائیں. آپ نا یہ ایک لیگل میں پروسیجر بتا رہا ہوں, وہ بیان باقاعدہ ریکارڈ کروائیں کہ ہم نے دیکھا یا نہیں, ایک نہیں, وہاں کو 40, 50, 60, 70 لوگ مل جائیں گے جو مساجد کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں وہاں کے ملٹری کے اندر یا اس طرح کا. تو وہ اس کے علاوہ وہ جب سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کو وہ کریں, اس کو ریبٹل کریں, اس کو کراس ایگزامن کریں. تب کراس ایگزامن کریں گے تو بے شمار چیزیں اور نکلیں گی لا کے اندر کا. یہ قانون شہادت کے اندر آپ کو بے شمار چیزیں, ایک 161 کا بیان ہوتا ہے, 164 کا بیان ہوتا ہے, 16. پھر آپ اس کو ایگزامن کریں, اگر لا کے مطابق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح وہ بیک فٹ میں جائیں گے. دونوں طرف سے یہ کتوں کے علاوہ بے شمار اور چیزیں نکلیں گی کہ قتل و غارت کے حوالے سے بات نکلے گی. ابھی تک جو باجوہ کے زمانے میں جو قبائلی جو ہیں جو
ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے آپریشن کے نام پہ, ابھی تک وہ واپس نہیں جا سکے. یہی تو بات کر رہا تھا سہیل افریدی کہ جب آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ جرنلسٹ کو جس کو کہا تھا کہ ہماری خواتین جو جن کا بال ان کا سگا بھائی نہیں دے سکا آج تک, وہ ننگے پاؤں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتی پھر رہی تھی, اور وہ ہم نے 10 لاشیں وہاں سے اٹھائی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ایڈیشن کیا کہ وہ مساجد کو نہیں دیکھتے تھے. آج بھی انہوں نے کسی مسجد کا نام لیا ہے کہ یہ ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے, ان کو باقاعدہ وہ کیمپ بنایا ہوا ہے. تو اس کی جناب آپ باقاعدہ تحقیقات کر رہے ہیں, آپ کے پاس بھی تو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں, اور وہاں کو ایکسپوز کریں آ کے. ابھی تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو روکے گا. تو یہ سہیل افریدی کو چاہیے کہ اس کو جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس نے اس کو لیبوریٹ کرے, اس کو ایگزامن کروائے, اس تحقیقات میں شامل ہو, اور ان لوگوں سے اپنی اسٹیٹمنٹ نہ دے. وہ 40-50 شہادت جو ہے اس کو ایویڈنس کے بغیر, in the absence of any witness and evidence, the case is untrialable in any court of law. تو وٹنس اور ایویڈنس جب آ جاتی ہے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا جنہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے. تو یہ آپ دیکھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے وہاں پہ لوگوں کے بے شمار لوگوں کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس میں یہ کتوں والی بات تو ایک ہے, اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی قسم کے مظالم ہوئے ہیں, آپ ڈرون کے ہوئے ہیں, اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ ماضی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل, آج کا تھوڑی ہے, بے شمار پیچھے سے چلے جائیں جو باجوہ کے زمانے سے آنورڈ ہوتا رہا ہے. جی یسر بھائی آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میرا خیال ہے کہ یہ کیس بنانا اس کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے. کیس بنانے کا صرف ایک مقصد ان کا ہے کہ اس کو دوڑاتے رہیں, دوڑا کے اس کو, جیسے امین گنڈا پور پہ کیس بنایا ہوا تھا وہ بوتل والا, اور دوسرا اس کو ادھر سے ضمانت کرا, ادھر سے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام اب یہی رہ گیا ہے کہ ان لوگوں کو دوڑا کے ذرا تھکایا جائے. اور اس کیس میں بھی اگر گیا ہے, اگر کیس آیا بھی ہے, ہوا بھی ہے, کیس بن بھی گیا ہے, مقدمہ بنا بھی ہے, تو اس کا مقصد ان کا یہی ہے کہ اس کو ضمانت پہ لگائے رکھیں. کبھی ادھر سے 2 دن کی ضمانت دے لے, کبھی ادھر سے 2 دن کی ضمانت دے لے, تو اسی میں یہ کام سارے پورے ہو جائیں گے. باقی جہاں تک افتخار صاحب کی بات ہے 100% بات صحیح ہے کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو اپنے ہاں کے جو چیف جسٹس ہے اس کے کے پی کے اس کو کہہ دیں کہ تحقیق کرا لے, وہ اپنے طور پہ تحقیق کرا لیں گے تو کیس کا خود ہی پتہ چل جائے گا. لیکن چونکہ اس کو پرسو نہیں کیا جانا, اس ایف آئی آر کو گورنمنٹ نے پرسو نہیں کرنا ہے, سوائے اتنا پرسو کرنا ہے کہ ان کی ضمانت کی 2-4 دن کی ضمانت ملتی رہے گی, اور اسی میں وہ کبھی ادھر دوڑے گا, کبھی ادھر دوڑے گا, کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا. یہ اس کا مقصد ہوگا. میرا خیال ہے کہ میری جو بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضمانت نہیں کروا رہے, جس نے گرفتار کرنا ہے ہم ادھر آئیں گے اس کو گرفتار کریں, اور یہ ہمارے لیے آزاد ہوگا کہ ہمیں گرفتار کیا جائے وزیر اعلیٰ کو. یہ عمران خان کی طرف سے علی مین گنڈا کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ گرفتاری دے دیتے, آپ 12 ضلع کراس کرتے نہ کرتے, وہ پہاڑوں کے سے جبے مار رکھے. تو وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ ہی از ڈفرنٹ ٹو علی امین گنڈا پور. میں یہی بات میں کر رہا ہوں, 100% ڈفرنٹ ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آئیں گے, اب گرفتار کریں ذرا, ہم ادھر اسلام آباد آئیں گے, جب ہم دیکھتے ہیں کیسے گرفتار کرتے ہیں. بلکہ وہ وہی کرنا چاہیے, وہ اسلام آباد میں ہی تھا نا جس وقت کتوں والی بات کی, وہ بھی پکڑ لیتے. چلیں افتخار بھائی, یہ ایک کیا کہتے ہیں مذاق بن گئی ہے یہ چیز کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے نام کسی نے دیے کہ جی ان کو بھی استثناء جو ہے وہ ملنی چاہیے, تا حیات ان کو بھی جتنے وہ مراد ہیں وہ بھی ملنے چاہیے. لیکن انہوں نے کہا میں تو منتخب نمائندہ ہوں, مجھے کیسے, حالانکہ وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ منتخب نمائندہ نہیں ہے, 17-18 سیٹ پہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ عمران کا ڈر تھا کہ کسی نے کہا کہ بھائی اگر یہ آپ پاس کروائیں گے تو عمران جو ہے وہ باہر آ جائے گا, تو پھر کیا بنے گا آپ کا؟ تو انہوں نے فوراً یہ شک جو ہے واپس لے لی. آپ اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ اس وقت تھا ادھر بیٹھا ہوا آذربائیجان میں, ٹھیک ہے. انہوں نے, اب ظاہر ہے کہ یہ جو شک بھی تھی یہ شروع میں تھے ان کی منظوری سے ہی ہوئی ہوگی نا.
تو لیکن اس منظوری کے ظاہر ہے انہوں دوران نے کہا ہوگا نا نہیں، یہ ہاں، امینڈمنٹ دی گئی ان تھی. کی ایک طرح کی یہ جو اپروول ہی تھی ترمیم تھی اس جب میں جو ہے یہ روڑیاں ترمیم میں بانٹ رہی امینڈمنٹ دی تھی تھی موڑ انوشا موڑ رحمان نے اور اپنے افضل آپ سندھو میں، سے. وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ اب دیکھیں نا پتہ چل گیا زرداری صدر صاحب وہ بچ جائیں گے، ساری عمر جو مرضی کرتے رہیں، پیچھے جو ہے جو مرضی کرتے آئیں، آگے جو مرضی کرتے رہیں، ان کی معافی ہوگی. انہوں نے کہا جی نا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزرائے اعلیٰ اور گورنر کو بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کے بھی نام ڈالیں، امیونٹی ان کو ملنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ فیلڈ مارشل صاحب بچ جائیں اور صدر صاحب بچ جائیں تو یہ نون لیگ والے کیوں نہ بچیں. پورا ہاں جی، خاندان جو ہے تاکہ وہ بچ جائے. پورا خاندان بچ جائے، ٹھیک ہے، آگے جی جو جی پیدا ہونا اس کو بھی امیونٹی ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا تو جنہوں نے کہ اب شو شائن بوائے جس کو کہتے ہیں، تو وہ جناب اس کو ایک دم وہاں سے میسج گیا کہ حضور جناب یہ کیا تم نے کہہ دیا ہے. تو یہ اس نے پھر جو جہاز میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے ٹویٹ کی کہ بھئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں تو بالکل نہیں لیتا، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان اگر اس معاف ہو جاتے، یہ جو اسے سو کال جعلی مقدمے ہیں وہ فوراً ختم ہو جاتے. تو اس کو پھر تنبیہ کی گئی کہ حضور آپ کو یہ معافی نہیں ہے، صرف ہم گناہ کر سکتے ہیں، آپ کو گناہ کرنے کی وہ جو آپ کے ٹیٹیاں بنائی ہوئی ہیں آپ کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی، کیونکہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے نا لاز. یہ کانسٹیٹیوشن 59 جو امینڈمنٹ دی ہیں یہ صرف یہ ایک ہی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اس میں جناب اس کو ذرا مل گئی ہے، زرداری صاحب کو تھوڑا سا فائدہ ہو گیا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو امیونٹی مل گئی تو یہ جو ایس ایچ او ہے اس کو کیوں نہیں ملنی چاہیے، جو بندے جس نے قتل کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو رشوت لیتا ہے وہ کیوں نہ لے، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ چلو بھی امیونٹی لے، ہر وہ سر بندہ لے جو جرم کرتا ہے. افتخار ہاں بھائی، جی، پھر سارے پاکستان کے غربا جو ہیں، غریب غربا، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی ساتھ پھر دے دیں. قصور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایسے پاکستان کے اندر پیدا ہوئے بقول ان کے. میں نہیں جی سمجھتا جب تک آپ ان کے گریبان بھائی، اسی لیے تو یہ چیز ہوتی ہے نا جو حسینہ واجد والی ہے. حسینہ واجد والا دیکھیں فروری میں اناؤنس کر دیا انہوں نے 26 کہ وہاں پہ الیکشن ہوگا. اب بری حکومت ہے، حسینہ واجد بھاگی ہوئی ہے. بس جنہوں نے کیا ہوا ہے یہ نیپال میں کیا ہوا ہے اور دوسرے آپ کے سری لنکا میں ہوا ہے سارا. یعنی یہاں پہ یہ چینجز آ چکی ہیں، یہ اسی طرح چینجز آئی. آپ بھول گئے اس بچے کو جو گولیاں کھا رہا تھا، آگے بڑھتا پھر گولی کھاتا تھا. تو یہ 2 دن پہلے صرف اس کے آپ عرب سپرنگ آیا تھا، اس میں آپ دیکھ لیں ایک جو وینڈر تھا اس کو شہید کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ان میں آگ لگی پورے 5-6 عرب کنٹریز کے اندر، بڑی مشکل سے صحیح ہے، روکا گیا بالکل تھا. صحیح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بات کر رہے ہیں نا آپ، یہ اس طرح یہ امیونٹی جو ہوتی ہے یہ کسی کو بھی جو پاور ایبسولوٹ پاور جس کو بھی ملی ہے. آپ 8,000 سالہ تاریخ دیکھ لیں، انسانی جو ریکارڈیبل تاریخ ہے اس کے اندر جس کو بھی ایبسولوٹ پاور ملی ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اس کا انجام کیا ہوا ہے میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ گناہ تو صحیح ہے. آپ بات پھر وہی بات آ جاتی ہے. بی بی فاطمہ کو کہا گیا کہ آپ بھی اس سے امیونٹی آپ کو حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی ٹھیک ہے، شخص کو امیونٹی حاصل نہیں ہے. ٹھیک تو ہو جو گیا گناہ افتخار بھائی. کرے گا تو اس کو اس گناہ کا جو ہے اس کا سزا سزا ملنی ملنی چاہیے. چاہیے. بالکل. بہت بالکل. بہت شکریہ افتخار بھائی، بہت بہت شکریہ فار جوائننگ ایٹ دس لائٹ آور. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. تھینک یو جی. اللہ ویلکم حافظ. جی. اللہ حافظ. جی یسو بھائی، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ کس پر؟ یہی جو شہباز بات شریف اس میں صاحب جی. شہباز شریف یہ تو مطلب ڈرامے کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے یہ گھر کے لوگ ہیں سارے. وہ ترمیم پہ وہاں بحث ہو رہی تھی، وہاں وہ افضل سندھو اور انوشا رحمان نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے پریزیڈنٹ کا پیش کیا، انہوں نے پرائم منسٹر کا پیش کر دیا اس کے جواب میں. اور یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان رہا ہو جائے گا، وہ نہیں، اس میں اس کو امیونٹی نہیں ملتی. نہیں، قانون تو آئندہ کی تاریخ سے ہوتا ہے. بیک ڈیٹ سے اگر سارا کام کیا جائے گا تو پھر تو بہت خرچہ ہو جائے گا نا. اگر یہ ہر ترمیم کو پچھلی تاریخ سے شروع کریں گے تو پھر تو اور بھی کئی وہ پریزیڈنٹ ہو ان کو بھی امیونٹی، مطلب عارف عربی کو نہیں ملنے، صدر زرداری کو ملے گی چونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے. عارف عربی کو تو امیونٹی کوئی حاصل نہیں ہے نا. اسی لیے
ये सारी चीजें कहने हैं, लेकिन वो सारा अपना टोपी ड्रामा अपना जो उनका होता है तरीका के नहीं 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 नहीं। और फिर कैसे मिल सकती थी? और सबसे मेरा ख्याल है कि इस सारी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा मजे में पीपल्स पार्टी है। उन्होंने अपने केस भी सारे खत्म करा दिए, लाइफ टाइम इम्यूनिटी भी ले ली, जो आईनी ओहदे हैं वो भी अपने पास रखे हुए, और सबसे ज्यादा कालक जो है वो नून लीग के मुंह पे मली गई है। पीपल्स सही पार्टी बात इस वक्त तो मीठा मीठा खा रही है ना, लेकिन जाहिर है कि इनका भी मौका आना है, इनको भी वक्त आना है इनका भी, और इनको भी पता चल जाएगा कि मतलब किस भाव बिक रही है। इस वक्त तो ये बड़े खुश है कि मतलब गवर्नर भी हमारे हैं और प्रेसिडेंट भी हमारा है और चेयरमैन सेनेट भी हमारा है और ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, आईनी बेंच में भी हमारे बंदे आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसने बहरहाल बेशक किसी ना किसी वक्त तो अपना जलवा दिखाना है ना, तो फिर पता चल जाएगा। बेशक। अच्छा अच्छा, जैसे भाई मैं कुछ चीज़ें देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, वो कह रहा था कि यहाँ यूके के हालात बड़े ख़राब हैं और अल्लाह ना करे कभी युगेंडा वाला हिसाब ना हो जाए, जैसे ईदी अमीन ने फ़ौरन निकाले थे इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ यूके में भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा कोई सूरत हाल फिलहाल आने वाले ज़माने में मुझे तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन वो चूँकि वो जो फ्रंट वाले दूसरे हैं लोग, वो चूँकि बड़े जी, जी। हंगामे कर रहे हैं, जगह-जगह मुज़ाहरे कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट बावजूद ज़ाहिर है उनको इजाज़त भी देती है कि मतलब दूसरों को भी अपने उसमें हदूद में रखने के लिए। तो इस वजह से जिन साहब ने ये वीडियो की थी ना, वो मतलब ज़ाहिर है एक्ज़ैजरेट कर रहे थे। सूरत हाल मतलब पहले के मुकाबले में हर जगह ही डिटेरिएट हुई है, सारी दुनिया में भी यही क्या, अमेरिका में भी यही हाल है और दुनिया के दूसरे जो या वेस्टर्न ममालिक जो दूसरे हैं वहाँ भी इसी तरह से है। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा हाल नहीं है कि यहाँ से निकाल के भेजेंगे कहाँ। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इमिग्रेंट्स की ज़रूरत यूके को पहली और दूसरी जंगे आज़ादी जो हुई थी, ये जो हुई थी वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद इनको ज़रूरत पड़ी है। वो इसलिए कि इनके यहाँ बंदे काम करने वाले नहीं हैं और इनको फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत हमेशा से रही है। वो चाहे 40 की दहाई हो, 50 की हो, 60 की हो, 70 की हो, 80 की हो। अब मतलब इस दहाई में भी आप हॉस्पिटल्स में चले जाए तो आपको सारे डॉक्टर्स आम तौर पे बाहर के नज़र आएँगे। जो नर्सें हैं वो सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ की हैं या दूसरे मुल्कों की हैं, या अब केयरर जो हैं वो अब सुना कि सो मच हो कि अब जो केयरर हैं वो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी, अच्छा। पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी। इस वजह से इनको ज़रूरत वर्कर्स की रहेगी। और फिर अपने कानून एकदम से इतनी जल्दी तो बदल नहीं सकते। अब देखें ना, ये जो थे नेपाल वाले, उनके वो गोरखा रेजिमेंट जो होती थी, उनके लोगों को इन्होंने नहीं रहने की इजाज़त दी, एक नस्ल का पता नहीं क्या था, उनका कोई कानून था। लेकिन वो उन्होंने मुज़ाहरा करा के वो सारा कर लिया। अब उनके लोग आने शुरू हो गए हैं, बड़े-बूढ़े जो मतलब बहुत पुराने और बहुत ओल्ड एज लोग हैं, वो भी अब यहाँ आते नज़र आते हैं और वो रहने की क्योंकि इजाज़त मिल गई है। तो इस वजह से कानून को वो इतनी जल्दी बदल नहीं सकते। लोग अगर अपने तौर पे जाने की कोशिश करेंगे तो उसको रोकेंगे भी नहीं। इस वजह सही से है। वो हालात मरहल वो नहीं है जो उन साहब ने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है यसु भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह बहुत अगले किसी शुक्रिया जी प्रोग्राम में आपका। आपसे धन्यवाद। मुलाकात होगी। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी। जी, यही था आज का सब रंग और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन पाकिस्तान में जो तरामीम आज सेनेट से पास हुई है, इस पर बहस मुबासा तो होगा, लेकिन लगता नहीं कि ये रिवर्स हो सके। ये कानून बन जाएगा और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, ऑल इन ऑल होंगे और ना तो वो किसी मुकदमे में यानी कि उन पर कोई मुकदमा नहीं बन सकता और अगर वो अल्लाह ना करे कोई कत्ल भी कर दें तो उनको कोई सवाल नहीं कर सकता। और इसी तरह आसफ जरदारी साहब जो हैं, उनको भी इम्यूनिटी जो है वो हासिल हो गई है। आने वाले वक्त जो हैं वो क्या रखते हैं इन चीज़ों में, अगले प्रोग्राम तक मुझे